بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتحان ہوں پھیرا کو دینا ہے مطلب میرے کوڈی کوڈی کیتی کھڑے ہو جی. ولو قال ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر ذلك على مطلق الخبر فلو اخبره كاذبا عتق آتا کا اوتے کا بھی ٹھیک ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کا مسئلہ چل رہا ہے با الساق کے لیے. با باعثہ کے لیے کہ ما قبل ما بعد کے ساتھ متصل ہے. اس کی مثالیں چل رہی ہیں کہ اگر کسی نے کہا ہے نا اخبرتنی بقدوم فلان جی کہ تو مجھے ایسی خبر دو جو ملصق ہو کس کے ساتھ فلانے کے قدوم کے ساتھ، تو یہ تو پھر سچی خبر ہوگی. جی کیڑی ہوگی؟ سچی ہوگی. لہذا جھوٹی دے گا تو شرط نہیں پائے گی، تضاد نہیں ہوگا. سنیو گل. کہتے اگر اس نے یوں کہا ان اخبرتنی ان فلانا قادما، اگر خبر دی تو نے مجھے اس بات کی کہ فلانا آ گیا، فانت حر. جی تو یہ جو یہاں با کوئی نہیں ہے، یہ شرط واقع ہوگی مطلق خبر پر. کس پر؟ خبر پر. تے تو میں نے یہ جملہ جب بولے گا نا فلانا آ گیا تے تو کی ہے آزاد ہے. لہذا اگر وہ اس کو جھوٹی خبر دے جی فلانا اور بول چاہ کو کہ فلانا آ گیا ہے، جی اگرچہ جھوٹ ہو تب یہ آزاد ہو جائے گا. آزاد ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں با کوئی نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ تو جب یہ جملہ بولے گا کیڑا کہ فلانا آ گیا تو تو کی ہے آزاد ہے. تو لہذا انہیں جملہ بول دیتا ہے انہیں جملہ بول دیتا ہے تو کی ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. بولو. مسئلہ چل رہا ہے با کا با سا کے لیے ہوتی ہے. اور اگر بندہ اس طرح کہہ دے ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر، کہ با کوئی نہیں ہے با کو نہیں ہے تو یہ جو شرط ہے نا شرط ہے یہ مطلق خبر پر واقع ہوگی. اب ہے مینو دیکھ لا پہلے. خبر پر واقع ہوگی. مطلق دا مطلب ہے کہ صرف وہ یہ جملہ بولے بس، جی اگے الساق یہاں کوئی نہیں ہے، لہذا سچی خبر دے تب بھی آزاد ہو جائے گا. اور اگر جھوٹی خبر دے گا تب بھی آزاد ہو. اس لیے کہ جھوٹی خبر میں بھی اس نے یہ تو کہہ دیا ہے نا کہ فلانا تو اے تو گلا کسی بھی تو جو تو میں نے جملہ بولے گا نا میرے سامنے کیڑا تو لہذا تو وہ تو نے بول دیتا ہے نہیں. لہذا یہاں اگر جھوٹ بھی ہوگا تو تب بھی آزاد ہو جائے گا. سمجھے پہ ہو. اللہ پلا کر دے. اور اگر کہا شخص مولا نے اور اگر کہا مولا نے ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر، ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت، اگر خبر دی تو نے مجھے اس بات کی کہ فلانا آ گیا جی تو پس یہ شرط بس یہ شرط اور ساری گالو واقع ہوگی مطلق خبر پر. مطلب ہمیں سچی تے پاویں کیونکہ تھے بائل ساکھ دی کوئی نہیں. پس اگر خبر دی غلام نے مولا کو خبر دی غلام نے مولا کو جھوٹی تو آزاد ہو جائے گا، کیونکہ مطلق خبر تو پائی گئی ہے کہ مطلق بلا تھی جو. اور اگر کہا مولا نے اگر ان اخبرتنی ان فلان قدم فانت حر، تو اگر اے میں نے کا خبر دیتی بھی فلانا جی آ گیا تے تو آزاد ہے جی پس یہ شرط واقع ہوگی مطلق خبر پر. پس اگر خبر دے دی غلام نے مولا کو جھوٹی تو بھی تو آزاد ہو جائے گا. اور اگر کہا اس نے ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر، پس یہ واقع ہوگی یہ شرط واقع ہوگی مطلق خبر پر. پس اگر خبر دی مولا نے اس کو جھوٹی، مولا نے خبر دی غلام کو خبر دی مولا کو
او غلام اخبار دا فعل غلام ہی او فعل دا مانا پہلو کرم پس اگر خبر دی غلام نے ہو بولا کو جھوٹی بلا بھی مراد ہو جائے گا. فلو قال لامرأته إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت كذا إذ المستثنى خروج ملصق بالإذن. فلو خرجت في المرة الثانية بدون الإذن طلقت. توجہ ہن پھر ایک اور مثال ہی بے دی تے دی بے ہووے تے ہور مانے تے بے نہ ہووے تے پتر میٹر ہو جاندے نے ماں میٹر. مولوی غلام حسین نے رو پٹ کے جان چھڑاندیا بیوی نو آکھیا ان خرجت من الدار الا باذنی فانت کذا. ہن دھیان کریں اگر نکلی تو گھر سے تو تجھے طلاق ہے مگر ایسا نکلنا جو ملصق ہو میرے اذن کے ساتھ پھر تینوں طلاق کوئی نہیں. جی میرے کو پوچھ کے نکلیوں تو پھر یہ پوچھا بغیر نکلیوں تے اے مطلب ہے نا جھٹکا مانا ایتھے آئی پی بے کی آئی پی ہن سنو جواب یہ ہے کہ محتاج ہوگی عورت نکلنے میں ہر مرتبہ اذن کی طرف. ہن زندگی ساری جدوں میں نکلے نا تو کی کرے اگوں دی اپنی مرضی آ کے میں تینوں مہینے دی اجازت دے دیتی میں تینوں سال دی اجازت دے دیتی میں تینوں ساری عمر دی اجازت دے دیتی. جی اچھا جی ہر واری کیوں محتاج ہے جی ہر باری محتاج. یہ آندے نے پچھلا اخوال ہوئے پھر بھول جانا جی کیا کہ جی اور اگر کوئی کہے اپنی کوئی کیوں کہے تو واقع اور اگر جھوٹی شادیاں کرنے والے اور اگر کہے خاوند اپنی بیوی کو ان خرجت من الدار الا باذنی فانت طالقن اگر تو گھر سے نکلی تجھے طلاق ہے مگر میرے اجازت کی میرے اذن کے ساتھ. تو یہ عورت جو ہے نا جب بھی گھر سے نکلے گی تو محتاج ہوگی اس کے اذن کی طرف. اگر اذن نہ لیا تو طلاق ہو جائے گی. ذرا گل سمجھا جی کیونکہ یہاں اس نے جو مستثنا کیا ہے وہ مستثنا جو کیا نکلنے سے بھئی جیڑا بھی تو نکلیوں تو کی طلاق کی لیکن انج دا نکلیوں تو پھر طلاق نہیں. اس نے مستثنا کیا ہے نکلنا جو ملصق بالاذن ہو جو لہذا جیڑا تیرا نکلنا میرے اذن نال ملصق ہے اس نال تینوں طلاق نہیں ہوئے گی. لہذا اگر ایک باری پوچھ کے نکلی تے شامی اس آکھیا دفعہ مارو اس سونے جنے نو میں انجی وینی پیاں پس اگر نکلی دوسری مرتبہ میں بغیر تو طلقت تو متلقہ ہو طلاق نہیں متلقہ ہو جائے گی. جیسے مفعول بننا ہو بڑا واجہ جائے ہاں بھی شابہ کیونکہ یہ جو مستثنا کیا ہے اور اس کو نکلنا یہ ملصق ہے یا اس کو نکلنا واجہ اس نے کہا نا اگر تو نکلی گھر سے تجھے طلاق ہے مگر ایسا نکلنا جو ملصق کو کس کے ساتھ میرے اذن کے ساتھ یہ نکلنے سے طلاق نہیں ہوگی. اب چونکہ اس نے با داخل کی ہے لہذا عورت کا ہر اذن جو طلاق سے بچائے گا وہ ہوگا جو با کے مدخول کے ساتھ ملصق ہوگا. اذن لہذا اذن کے ساتھ ملصق ہوا تو خروج ہو تو متلقہ نہیں ہوگی. لہذا اگر دوسری مرتبہ اور دوسری تیسری سویں جدوں میں تو متلقہ ہو جائے گی. متلقہ ان دے نال دوجی مثال ہونی بے تو بغیر والی. اور اگر کہا زوج نے اپنی بیوی کو اگر نکلی تو گھر سے مگر میرے اذن کے ساتھ تو تجھے طلاق ہے تو تجھے محتاج ہوگی عورت اجازت کی طرف ہر مرتبہ کیوں ساری زندگی دا پھڈا پہ گیا کیونکہ مستثنا نکلنا ہے وہ جو رکھے بھی اللہ المستثنا کی اصلاح کی تھی کو نہیں اجے ہن تو باس پڑھ دی پہ کندی استثناء بلا تھی وے
کیونکہ مستثنا مستثنا نکلنا ہے، نکلنا ہے، ایسا نکلنا ایسا نکلنا جو ملصق ہو جو ملصق ہو اذن کے ساتھ، اذن کے ساتھ، لہذا ہر ایسا خروج جڑا کہندے نال ملصق ہے اذن کے ساتھ، ایک ہی ہے، اندے نال طلاق نہیں، تے جے اذن تو بغیر پایا گیا تے لہذا پس اگر نکلی دوسری مرتبہ میں بغیر اذن کے تو متعلقہ ہو جائے گی، کیونکہ شرط کو نہیں پائی گئی۔ جی اور اگر کہا زوج نے اپنی بیوی کو ان خرجتی من الدار الا باذنی فانت قضا فان تا قضا ہن مذکر بن گئے، فانتی قضا، تو محتاج ہوگی عورت اذن کے مستثنا ہے نکلنا، ایسا نکلنا جو ملصق ہے اذن کے ساتھ، بس اگر نکلی دوسری مرتبہ میں بغیر اذن کے تو متعلقہ ہو جائے گی۔ ہن بے تو بغیر دی مثال بولو، ان خرجتی من الدار الا ان آذن لکی فذلك على الاذن مرة حتى لو خرجت مرة اخرى بدون الاذن لا تطلقوا۔ اگر اس نے یوں کہا ان خرجت من الدار، جی ان خرجتے من الدار، اگو فان تے تعلق نال لانا ہے، الا ان آذان لکے مگر یہ کہ اجازت دوں میں تجھ کو، مگر یہ کہ اجازت دوں میں تجھ کو، اگر تو اجازت بغیر نکلی تو کی ہوئے گا؟ یہ طلاق ہے۔ تو یہ جو اس کی شرط ہے یہ واقعہ ہوگی اذن مرتن پر، اذن مرتن پر، ایک باری پوچھ لیا نا تو ان آزانا لا کے پایا گیا ہے کہ یہ ان آذن لکی پایا گیا، کہ نہیں پایا گیا، لہذا گل پوری ہو گئی، کیونکہ بال ساگ دیے تھے ہے کوئی نہیں، حتیٰ کہ اگر نکلی دوسری مرتبہ بغیر اذن کے تو متعلقہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کہا زوج نے اپنی بیوی کو ان خرجتی من نہ الدار، گوانڈیاں دی بیوی نہ آکھے سے، جی ان خرجتی من الدار انت طالق، انت طالق، انت طالق ہاں جی، الا ان آذن لکی، یہ بس یہ شرط جو ہے یہ واقع ہوگی اذن مرتن پر، جب اس نے ایک مرتبہ اجازت لے لی نا تو مصدر فعل کے اندر مصدر ہوتی ہے، بات تو ہے کوئی نہیں، ایک مرتبہ اجازت لی تو آز آنا کہ مصدر پائے گی کہ کوئی نہیں، تو مصدر ایکو باری پائی جاندی، پائی گئی، تاکہ اگر وہ نکلی دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے تو متعلقہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کہا ان خرجت من الدار الا ان آذان لکے، ان خرجت من الدار الا ان آذن لکی، پس یہ شرط واقع ہوگی اذن مرتن پر، واقع ہوگی اذن مرتن پر، مرتن میں نہیں، ایک دفعہ، حتیٰ کہ اگر نکلی دوسری مرتبہ تاکہ اگر نکلی دوسری مرتبہ بغیر اذن کے اذن کے تو نہیں متعلقہ ہوگی، متعلقہ ہوگی۔ اور اگر کہا زوج نے ان خرجتی من الدار الا ان آذن لکی، تو پس یہ شرط واقع ہوگی اذن مرتن پر، حتیٰ کہ اگر نکلی دوسری مرتبہ بغیر اذن کے تو نہیں متعلقہ ہوگی۔ وفي الزيادات اذا قال انت طالق بمشيئة الله تعالى او بإرادة الله تعالى او بحكمه لم تطلق، اب ایک بیماری ہے، لم انہیں متعلقہ ہونا ہے کہ متعلقہ ہونا ہے، تینوں طلاق دینی سو، لم تطلق، یہ فعل مجہول ہونے نے ساری زندگی، تو تلق حد ہو گئی یار، وہ ماضی سے تلق آتے ہیں، مضارع میں جی میں نے استاد جی کی پتہ جی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے زیادات میں ایک مسئلہ لکھا ہے، جب کہا زوج نے بیوی کو انت طالقم بمشیت اللہ، بائے باؤ جی تینو طلاق، جو طلاق ملصق ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، تینو طلاق جو طلاق ملصق ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ، تینو طلاق جو طلاق ملصق ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے
حقوں کے ساتھ. اب اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کے حکم کا تعلق اس طلاق کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں، ایک گل سانو کو نہیں پتا. جی اس واسطے چونکہ شرط نہیں پائی گئی تو لم تو تعلق یہ عورت متعلقہ نہیں ہوگی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے زیادات میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے. زیادات میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے، جب کوئی زوج کہے انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی، یا کہے بارادۃ اللہ تعالی، یا کہے بحکمہ، تو عورت مطلقہ نہیں ہوگی. اس کو طلاق ہوگی کس کو مطلقہ عورت کو سنیں، وہ متعلقہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی ہے میں. چلو جی، اور زیادات میں ہے، اور زیادات میں ہے جب کہا زوج نے جب کہا زوج نے انت طالق انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی، بمشیۃ اللہ تعالی، یا کہا یا کہا انت طالق انت طالق بارادۃ اللہ تعالی، بارادۃ اللہ تعالی، یا کہا یا کہا انت طالق انت طالق بحکم اللہ تعالی، بحکم اللہ تعالی، تو متعلقہ نہیں ہوگی. کا نہیں ہوگی. اور زیادات میں ہے جب کہے زوج انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بارادۃ اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بحکم اللہ تعالی، مطلقہ نہیں ہوگی. جب کہے انت طالق بمشیۃ اللہ، کون کہے تو بول چا ڈردا پہ. جب کہے زوج انت بمشیۃ اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بارادۃ اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بحکمہ، تو نہیں مطلقہ ہوگی. او بے خدروں، یعنی نہیں متعلقہ ہوگی عورت بلڑ کلڑ، جی اس لیے کہ یہ عبارت شرط کے معنی میں پیچھے بھی دسیا سی جی کہ کونی سی دسیا. شرط کے معنی میں اس لیے کہ جب اس نے بنا دیا طلاق کو ملصق کس کے ساتھ، مشیت کے ساتھ تو پھر مشیت سے پہلے طلاق واقع. نہیں ہوگی. اور یہ وہ معنی ہے شرط کا، کیونکہ مشروط کا وجود نہیں ہوتا کس کے بغیر، شرط کے پائے جانے کے. مگر یہ کہ اے جڑی شرط ہے مشیت اللہ ارادت اللہ حکم اللہ، یہ شرط ان سے ہے جن پر واقفیت نہیں پائی جا سکتی، یار جن پر واقعات نہیں پائی جا سکتی، تو لہذا پس نہیں واقع ہوگی طلاق. کتاب نو دیکھو مڑ مڑ مینو بیندو تے چاکا نہ انگل رکھی نہ کوئی، تے پھر اس وجہ سے ٹک ٹک لگ گئی جی. لم تو تلق کی، لم تو طلق، اگر تو کہے کہ کیوں نہیں حمل کیا گیا با کو مشیت ارادہ حکم والے مسئلے میں سببیت پر، یہ بات سببیت دی بنا دیو، ہم کن دی بنا دیو، سببیت کی بنا دو. بے تینو طلاق کے اس سبب تو کہ اللہ نے چاہیا ہے، تینو طلاق کے اس سبب تو کہ اللہ نے ارادہ کیتا ہے، تینو طلاق کے اس سبب تو کہ اللہ دا حکم ہے. سمجھیا؟ ہن طلاق جے بناؤ نا سببیت تے طلاق واقع ہو جائے. اے کیوں نہ بنانے، اس لیے کہ با کبھی استعمال ہوتی ہے کس میں، سبب مثال پہلے دیونی نا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے باسباب ان نیکیوں کے، باسباب اس کے جو کمایا ہو، جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے. تو یہ بات سببی ہے. سنیں جی. اور جب حمل کریں ہم ما قلنا کو کس پر، سببیت پر، تو کیا ہو جائے گی عورت، مطلقہ ہو جائے گی فوراً. تو ہم جواب دیتے ہیں انج نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں کہ حمل کرنا شرط پر اولا ہے، حمل کرنا ایسا کیتا ہے جی اس لیے کہ وہ اقرب ہے الصاق کے، جی شرط پر عمل کرنا اولا ہے، کیونکہ وہ الصاق کے با کا اصلی معنی کیا ہے، الصاق، تو شرط اس کے قریب ہے. وہ کیویں قریب ہے، وجہ اولویت کی یہ ہے کہ الصاق میں ترتیب والا معنی ہوتا ہے، جی اور پہلے ایک شے پائی جاندی پھر دوجی،
اس لیے کہ تقاضا کرتا ہے ملصق بے کا کہ وہ پہلے ہو کس پر زمانہ، تاکہ الصاق اس کے ساتھ ہو سکے، اور ترتیب زمانی شرط میں ہے کہ کوئی نہیں پہلے شرط ہونی تو پھر مشروط موجود ہوگا، برخلاف علت محل معلول کے وہ تو کٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے تے سببیت دی نہیں بنانی، کیڑی بنانی ہے؟ اچھا جی، لم تو تلقو کی اور کیوں متعلقہ نہیں ہوئے دی؟ اس لیے کہ الصاق بے مشیت اللہ تعالی، یہ الصاق قید ہے کس کی؟ آخیا نہیں بے مشیت اللہ تے بے ارادت اللہ تے بے حکم اللہ تے قید نہیں بن گیا اس دی کہ جدو بعد مدخول ہوئے گا تو طلاق ہوئے گی جی دیسیو۔ یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ طلاق کے ساتھ۔ الصاق بے مشیت اللہ یہ کیا ہے؟ ہاں سمجھے نا جی؟ اس لیے کہ الصاق بے مشیت اللہ یہ قید ہے کس کی؟ اور قانون ہے کہ مقید نہیں پایا جاتا اور نہیں پورا ہوتا وجود اس کا بغیر قید کے، خارج ہو وہ قید یا اور وجود قید کا ایتھے متردد فی ہے۔ قید کیڑی؟ مشیت اللہ، ارادت اللہ، حکم اللہ۔ اے جڑی قید ہے نا اے بھی پائی گئی ہے کہ نہیں، اندہ وجود کی ہے فی ہے، غیر معلوم سند کو نہ پسند کو واہ ہونی ہے۔ اچھا گزر گیا پیچھے مسئلہ پھر نہیں پہ سمجھ آتا یار کی عجیب تحفے ہو یار۔ لہذا پس نہیں واقعہ ہوگی کیڑی شے بغیر علم کے، علم ہوئے اللہ نے چاہے، اللہ نے حکم کیتا ہے، اللہ نے ارادہ کیتا ہے تو سن پتہ نہیں لگ سکتا کہ لگ سکتا ہے؟ اس واسطے طلاق نہیں ہوئے گی۔ اب پلا ہو بھی بھائی کہنے نے جیسا کہ شرط کی جہالت میں، جیسا کہ شرط کی جہالت میں سنیں جی فی المعلق علیہ کہ وہ طلاق جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوتی۔ تینو طلاق اگر تو فلانا کام کیتا، جی تینو طلاق اگر تو فلانا کام کیتا انہوں کیڑا فلانا کام وضاحت ہی کو نہیں کیتی، کرے گا تو پھر بن جائے گا، نہ کرے گا تو اے بھی شرط کی جہالت۔ جی پس یہ با فائدہ دیتی ہے کس کا؟ تعلیم کے معنی کا افادتم بالعرض اے وجہ ہونا گا تو فصل فی وجوہ البیان البیان علی سبعۃ انواع بیان تقریر و بیان تفسیر و بیان تغییر و بیان ضرورت و بیان حال و بیان عطف و بیان تبدیل۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بیان کے طرق کے بیان میں کیا کہ جی فصل بیان کے طرق کے بیان، اچھی اچھی فصل بیان کے طرق کے بیان میں، طرقن طریقے، فصل بیان کے طرق کے بیان میں، پھر طرق طرق ادھر ویکھو البیان جی او فی وجوہ البیان جی یعنی فی طرق بیان ہے۔ جان اس بات کو وہ جو ذکر کیا گیا کتاب کے اول سے لے کر ہتھوں تک، جی خاص آمدی باس تو اقسام دے آخر تک ہوئے، جی اور امر نہج کی بات سے اور حروف معنی کی بات سے وہ ساری مباحث ہیں کس کے؟ کتاب اللہ کتاب اللہ کے، اور وجوہ بیان بھی کتاب اللہ کے مباحث سے ہے۔ حدیث پاک وچ بھی سارے جاری ہوندے نے، سنے ہی جی تے ہن اے جڑا نا اے وجوہ بیان اے بھی کتاب اللہ دی بات ہے، کندی کتاب اللہ کی بات، تے بیان 7 قسم پر ہے، بولو بیان 7 قسم پر ہے۔ اے عرف بالاستقراء، استقراء نہ لب ہے جی سنیں۔ نمبر 1 بیان تقریر کی شے؟ بیان تقریر، بیان تفسیر کتنے ہو گئے؟ 2، بیان تغییر بیان تغییر کتنے ہو گئے؟ 3، بیان ضرورت، بیان ضرورت 4، بیان حال بیان حال 5، اچھی، بیان عطف، بیان عطف 6،
تے بیان تبدیل بیان تبدیل 7 اے 7 بیان جے 7 جی کنے 7 7 بیان جے فصل فصل بیان کے طرق کے بیان میں بیان کے طرق کے بیان میں بیان 7 قسم پر ہے 7 قسم پر ہے بیان تقریر بیان تقریر اور بیان تفسیر بیان تفسیر اور بیان تغییر بیان تغییر اور بیان ضرورت اور بیان ضرورت اور بیان حال بیان حال اور بیان عطف اور بیان عطف اور بیان تبدیل اور بیان تبدیل فصل بیان کے طرق کے بیان میں بیان 7 قسم پر ہے بیان تقریر اور بیان تفسیر اور بیان تغییر اور بیان ضرورت اور بیان حال اور بیان عطف اور بیان تبدیل اب خدر قولہ البیان نظر ہے جی بیان اصل میں عبارت ہے ما فی الضمیر سے تعبیر کرنا اور غیر کو سمجھانا وہ جو اس کو پتہ ہے اپنے معاف ضمیر دے وچ جڑی شے ہے نا انہوں بیان کرنا تاکہ مخاطب نو پتہ لگ جائے بھی کیے اندے ٹھڈ وچ کیے تاکہ پہچانا جائے کیڑی شاہ حق اے بیان اس نواندے نہیں اصل جی بیان کی نواندے نے کہ ما فی ضمیر کو واضح کرنا تاکہ مخاطب نو پتہ لگ جائے بھی اندے اندر اس وقت کی شے سی اے شاباش اور بیان لغت میں کہتے ہیں اظہار کو کس کو اظہار کو ظاہر کرنا اور کبھی استعمال ہوتا ہے ظہور میں بھی کس میں ظہور میں بھی ظاہر ہونا جی ظہور میں نہیں ظاہر ہونا اظہار میں نہیں ظاہر کرنا اظہار ظاہر کرنا ظہور ظاہر ہونا ہونا اے مطلب توجہ کرو یہ جو بیان ہوتا ہے یہ جو بیان ہوتا ہے وہ جڑی وضاحت کرنی ہوندی ہے کبھی ہوتی وہ گل نال کندے نال کالنا وقد یکون بالفعل نستغفر اللہ کبھی بیان ہوتا ہے فعل کے ساتھ کبھی بیان ہوتا ہے فعل کے ساتھ اور کبھی ہوتا ہے کس کے ساتھ قول کے ساتھ قول کے ساتھ سنیں جی کبھی بیان ہوتا ہے فعل کے ساتھ اور کبھی بیان ہوتا ہے پھر قول کے ساتھ قول کے ساتھ استاد جی مولی کیویں کھانی جے کس طرح چیراں کی کراں مولی کس طرح کھانا کیویں چیراں جی ایدوں ویکھ انہیں اشارہ کیتا یہ مطلب ہے یہ فعلاً بیان پہ کہیں دی چیرنی ٹائر بنانے جی کی بنانے خیر یا اس آکھیا پتر اور یہ نہیں بیچتے وہ مسالہ لگے ویکھی تین دن بیان ہو گیا کو نہیں ہویا جی ہو گیا اوکے جی اللہ چلو ٹھیک ہے جو ہو گئے تھے اور مراد ما نحن فی میں اظہار ہے ظہور نہیں ہے یعنی متکلم اظہار کرے متکلم اظہار کرے اگوں آ رہی بلا تھی بھی یعنی معنی کا اظہار اور معنی کی وضاحت کرنے کس کے لیے مخاطب کے لیے پھر بیان کبھی ہوتا ہے فعل کے فعل کے ساتھ جیسا ہوتا ہے بالکل قول کے ساتھ یار ہن سنیا جی فعل کے ساتھ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی نماز اور حج سونے انج فرمایا سی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو جی تو سرکار کو جو دیکھ رہے ہیں وہ سرکار کے کیا ہیں بالفعل فعل ہے کہ قول ہے فعل ہے سرکار انج سجدہ کر دے سن جی انج قوما کر دے سن ایک ہی شے ہے فعل ہے سونا بالفعل ہے فعل دو گئی یار سونا فرمایا نماز میں پڑھو جی میں تسی دیکھ رہے ہو
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਲ ਹੈ? ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। اور حج دے بارے جو فرمایا خذو منی مناسککم، پکڑو تو مجھ سے اپنے مناسک، بھی میں جویں حج کر رہا ہاں نا مینوں ویکھ ویکھ کے تسی ایویں کرو تے کی ہے؟ شکر ہے۔ اور اس لیے کہ بیان کی بیان کیا ہوتا ہے؟ اظہار مراد ہوتا ہے۔ بیان کیا ہوتا ہے؟ اظہار مراد ہوتا ہے۔ اظہار مراد، جیسے اظہار مراد کبھی کبھی فعل کے ساتھ عدل ہوتا ہے کس پر؟ مراد پر قول وحدہ سے، سمجھائیے؟ وہ کہ ظاہر اس کے ساتھ حکم کی ابتدا، کبھی کبھی فعل کے ذریعے شاید یہ وضاحت چوکھی ہو جاتی بنسبت کندے؟ قول کی۔ قول دے۔ سنیں جی اینو استاد جی کیویں چلانا ہے؟ جی سجے پاسے بٹن ہے، انہوں نپے گا تو آن ہو جائے گا، کھبے پاسے میں تو بند ہو جائے گا۔ ایک کیو ہے، ایک کیو ایک بولو نہ تو انگل لا کے انج کر کے دسو۔ جی تو کدے کدے بیان جڑا ہے نا کی ہے فعل، ایک قول دی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ وضاحت ہوندی ہے، سمجھ آئیے؟ بھی کئی باری گل کرنی سمجھ نہیں آتی تو پھر کر کے دسی دا ہے، جی جڑا کر کے دسی دا کی شے ہوندی؟ فعل ہوندا بلا تھی جے ہاں ٹورن کو سمجھ لگی ہوں کہ کوئی نہیں لگی؟ اگے بھی حاشیہ ہے، دھیان کر رو پڑھن۔ اور لفظ لکھے نے کی بیان عطف، صرف لفظ دسے نے بیان عطف تے بیان تبدیل۔ آپ یہ سارے دی اضافت ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جی ہے نا؟ اڑ سات نے بیان دی اضافت ماں بعد وال جی، یہ جڑے نا بیان عطف تے بیان تبدیل یہ اضافت ہے موصوف کی کدھر؟ سمجھی جی ایشا بنجی عطف جو کہ بیان ہے، عطف جو تبدیل جو کہ خود کیا ہے؟ بیان ہے، ایسی تبدیل جو بیان ہے۔ اور صفت کی اضافت ہے کدھر؟ اضافت الموصوف الی الصفت، یعنی بیان ایسا بیان جو کہ اور بیماریوں پہلا موصوف ہے تو دوجی صفت ہے۔ عطف بیان وچ بیان نو بناؤ موصوف، عطف نو بناؤ صفت۔ تمہارا کرو خبر بیان ایسا بیان، اگلا پڑھو بیان ایسا بیان جو کہ تبدیل ہے۔ حد ہوگی یار۔ یہ اضافت ہے عام کی خاص کی طرف، کیونکہ بیان عام ہے تو عطف خاص ہے، بیان عام ہے تبدیل ایک خاص ہے۔ اور جڑا لفظ ہے نا بیان ضرورت کی بیان ضرورت تے بیان حال تے کیڑا؟ یہ سارے بمانا لام نہیں، بیان واسطے ضرورت کے، بیان واسطے حال کے تے عطف پھر آگے بیان واسطے عطف کے۔ یا بمانا من ہے، یا بمانا من ہے، اس لیے کہ مجمل کا بیان حاصل ہو جاتا ہے اشیاء سے، اور وہ معنی من ہے یعنی بیان حال سے، بیان کس سے؟ حال سے، ضرورت سے۔ جی سنیں جی اگے بھی لگے حاشیے بیان تبدیل کی بیان تبدیل یہ تقسیم کی ہے، مصنف نے اختیار کی ہے کہ 7 قسم ہے، باقی اصولیوں نے کہا ہے کہ بیان 5 قسم ہے، بیان 5 قسم پر 5 قسم ہے، لیکن تحقیق کی ہے بھی 7 ہون تو ذرا گل زیادہ واضح ہو جاندی۔ سنیں جی اے شاباش سے جی، باقی کو وجہ اثر لکھی تو نور نوار دے وچ آوے دی پوری انشاءاللہ جی۔ اما الاول هو ان يكون اور سمجھ آئی ہوں جی اور ویکھے نا بیان تقریر مانا کر لے کون کیتا لکھا ہے بیان تقریر، جی یہ اضافت بیانیہ ہے، جی یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اضافت بیانی ہوندی کہ مضاف لے کولو مراد اوہ شے ہوندی جڑی مضاف کولو مراد ہوئے، مضاف تو مراد اوہ شے جڑی اینو کی آندے نے اضافت اضافت بیانیہ، بیان جو کہ تقریر ہے، بیان جو کہ تقریر ہے، اگلا وچ بولو بیان جو کہ تفسیر ہے، تقریر ہے، اگلا بھی بول مار چا، اور بیان جو کہ تفسیر ہے۔ کون لکھا نال جی؟ اے 2 دستا میں 2 جڑی اضافت بیانی تحفے ہو، اگلیاں دی اضافت ہور سی ہو، وہ کہ دسی ساری پڑھ کے آئے جی، عجیب گل ہے یار۔ اگا چلو
अम्मा अल-अव्वल फहुवा अन यकून ਹੁਣ 7 ਕਿਸਮ ਆ ਗਏ ਬਿਆਨ जी ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ जी ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ जी अम्मा अल-अव्वल फहुवा अन यकून माना लफ्ज़ ज़ाहिरन लकिन्नहु यहतमिलु गैरहु फबय्यन al-मुराद बिमा हुवा ज़ाहिरु फयतकर्ररु हुक्मु ज़ाहिरि बिबयानिही ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ बयान तकरीर بیان جو کہ خود تقریر ہے بیان جو کہ खुद तकरीर है بیان تقریر پس وہ یہ ہے متکلم نے جو لفظ بولا ہے متکلم نے جو لفظ بولا ہے وہ ظاہر المراد ہے وہ ظاہر المراد ہے وہ ظاہر المراد ہے اچھی وہ ظاہر المراد ہے لیکن وہ لفظ اگر حقیقت ہے تو مجاز کا احتمال رکھتا ہے کمزور سا اور اگر عام ہے تو خصوص کا احتمال رکھتا ہے کمزور سا لہذا اب اس لفظ حقیقت یا لفظ عام کے بعد وہ آگے وضاحت کر دے کہ میرا حقیقی معنی مراد ہے یا عام تو بعد وضاحت کر دے کہ میری مراد رج کے سونا ہے کہ وضاحت کر دے کہ میری مراد یہاں عام ہے کوئی بھی خاص نہیں جی تو اب جو بات پہلے مولوی جی سمجھ آ رہی تھی جی وہ پکی ہو گئی وہ پکی ہو گئی واضح ہو گیا کہ متکلم نے کلام کی ہے جی متکلم نے کلام کی ہے لفظ ہے اس کا حقیقی معنی بالکل ظاہر ہے جی حقیقی معنی اس کا ظاہر ہے لیکن مجاز کا ماڑا سا احتمال ہوتا ہے ظاہر اپنے حقیقی معنی میں ہی ہے لیکن مجاز کا کمزور سا تو وہ آگے وضاحت کر دے کہ میری مراد کون ہے حقیقی معنی ہے اب اس وضاحت جو کی ہے اس نے آ کر اس ظاہر کو پکا کر دیا کہ حقیقی معنی ہی مراد ہے آ جڑا بعد وچ وضاحت کیتی ہے نا کہ اتھے کی مراد ہے حقیقی معنی ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਤਕਰੀਰ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫੇ ਉਹ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ یا وہ جو لفظ بولا ہے وہ کیا عام ہے جی عام سے جب تک کوئی خاص نہ کرے عام اپنے عموم پر رہتا ہے جی عام سے جب تک کوئی خاص نہ کرے تو وہ اس میں شمول ہوتا ہے اب ظاہر یہی ہے کہ یہ عام شمول اس میں شمول ہے یعنی سارے افراد کو شامل ہے لیکن خصوص کا احتمال ہو سکتا ہے اس نے آگے وضاحت کر دی کہ یہاں عام ہی مراد ہے اب جو پہلے مولوی جی ظاہر ہو رہا تھا اگلے بیان کے ساتھ وہ کیا ہو گیا پکا ہو گیا اگلے دن آئے بیان تقریر وہ سمجھیو جی تو پھر آخ جو بیان تقریر یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن اعتماد رکھتا ہو اپنے غیر کا کیوں اپنے غیر کا اعتماد رکھتا ہو غیر سے مراد بے حقیقی معنی ظاہر ہے ظاہر ہے شاید مجازی معنی مراد مراد ہو لفظ عام ہے جی لفظ سب کو شامل ہے سب کو لیکن شامل خصوص کا احتمال ہے اب بعد میں ایسا لفظ لانا جو حقیقی معنی کو پکا کر دے یا اس کے عام معنی کو پکا کر دے تو یہ کیا ہوگا یہ بیان تقریر ہوگا کیونکہ اس نے آ کر اس کو پکا کر دیا اب وہ جو احتمال تھا تھوڑا سا وہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا ہے بلا تھی وی وہ چلو جی بہرحال اول کون اول بیان تقریر پس وہ بیان تقریر یہ ہے بیان تقریر یہ ہے یہ کہ ہو لفظ کا معنی لفظ کا معنی او حقیقی ہے یا عام ہے کیا ہو ظاہر ہو میں پتہ لگتا پیا بھی ہے مراد ہے لیکن وہ معنی اعتماد رکھتا ہے اپنے غیر کا لیکن ایسا اعتماد جو پہتا ہے دلیل سے یہ نہیں ہے بھی ہو سکتا کو لب جائے پس بیان کر دیا متکلم نے مراد کو اس لفظ کے ساتھ مراد بما اس کے ساتھ جو ظاہر ہے سمجھے نا جی بیان کر دیا مراد کو اس کے ساتھ کس کو لفظ کے ساتھ ہے کس کو بیان کر دیا جو ظاہر ہے
تو پس پکا ہو گیا پس پکا ہو گیا ظاہر کا حکم ظاہر کا حکم متکلم کے بیان کے ساتھ. متکلم کے بیان کے ساتھ. بہرحال اول بیان تقریر بیان پس وہ بیان تقریر اللہ سے دے جب پلا جب کوئی مال کو رکھ لو کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ پلا کرے ایڈے تقریب نہیں سو بیان کر دے انہیں آخیا وکیل اسی انہیں غریب نہیں جنہوں جڑ پٹی ساڈی. ظاہر ہے پس پکا کر دے گا حکم ظاہر کا اپنے متکلم اپنے بیان کے ساتھ. اول بیان تقریر ہے. پس پکا ہو گیا یتکرر باب تفاعل یار پس پکا ہو گیا ظاہر کا حکم متکلم کے. کے ساتھ کون ہے ظاہر کا حکم؟ وہ معنی حقیقی حقیقت میں یا شمول ہے کس میں عام میں فی الحال نہیں فی العام میں. ہاں شاباش ہے. بہرحال اول بیان تقریر ہے. پس بیان تقریر یہ ہے کہ ہو لفظ کا معنی ظاہر ہو لیکن احتمال رکھتا ہے احتمال رکھتا اپنے غیر کا. پس بیان کر دیا متکلم نے مراد کو اس کے ساتھ یعنی اس کلام کے ساتھ. کس کو بیان کر دیا؟ جو کہ ظاہر ہے. ہے. پس پکا ہو گیا متکلم کے بیان بیان کے ساتھ. اگے جی ومثاله اذا قال لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد او الف من نقد البلد فانه يكون بيان تقرير لان المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع اوے حمزہ پڑھ دے ہو بلا بھی احتمال ارادة الغير فیضا. فاذا بين ذلك فقد قرره ببيانه. مثال جی مثال کسی نے اقرار کیا مجھ پر فلانے کی گندم کی ایک بوری ہے. گندم کی ایک بوری ہے. سمجھائے نا جی. بوریاں تروڑے وکھرے وکھرے ہوندے نے انہاں دے ریٹ جڑنا جی وزناں وچ فرق ہوندا ہے گندم وچ فرق ہوندا ہے. تو ایندے کولوں ظاہر یہ بھی جس شہر وچ اقرار کر رہا ہے نا اس شہر دی جڑی گندم دی بوری ہے نا جس جڑی جہو جی بوری ایتھے چلدی ہے اے مراد ہے ظاہر یہ. لیکن احتمال تھا شہر کسی مطلب ہو سکتا ہے گجرات دے علاقے والی بوری مراد ہوئے. سمجھیا؟ اس نے کہا بے کفیز البالد کیا کفیز البلد اے جڑا مولوی جی علیہ کفیز و ہنتا تین کو بوری سمجھ آ رہی سی نے اس شہر دی بوری تے دوجا احتمال سی شہر گجرات والی بوری ہوئے. انہیں آکھے نا بے کفیز البالد تے اے بیان تقریری جیڑی گل پہلو سمجھ آؤندی پئی سی اس لفظ نے انہوں پکیا کر دیتا کہ کیڑے شہر دی بوری اس شہر دی بوری کھانے چ پیندی پئی ہو بولنا پھر چپ کر کے کیوں بیٹھے. مثال بیان تقریر کی دیتے ہیں کہ جب کوئی کہے فلان وہ اقرار کیتا کوئی کہے جب کوئی اقرار کرے اب ایک طرح آواز سن کے کنے کنے بندے کھلو گئے سارے جی. بقفیز البلد کہ فلانے کے مجھ پر فلانے کی مجھ پر گندم کی بوری ہے. صبر اینی گل نال مولوی جی ظاہر ای ہوئے کہ جتھے اقرار کر رہے ہیں جی اس شہر دی جڑی گندم دی بوری ہے نا جننے وزن دی او دینی ہے لیکن احتمال ہے شاید کسی اور شہر احتمال ہے نا انہیں کیا آکھیا بے کفیز البلد اس شہر دی بوری ایک کفیز البلد نے کیڑی شہر نو پکا کیتا جیڑا سمجھ آ رہا ہے جیڑا سمجھ آ رہا ہے اسے نو کی کیتا ہے پکا کیتا ہے. یہ انہوں نے سات ہونے نے تو ہونے بیان نے کی ہونے نے لیکن سارے کو رل مل جانے نے جی ہونے سارے بیان نے سارے کو رل مل جانے نے جی. دوسری مثال لے فلان علیہ الف لے فلان علیہ الف فلانے کے مجھ پر 1000 ہیں فلانے کے مجھ پر 1000 ہیں. اب ظاہر یہی ہے کہ جیڑے شہر وچ اقرار کر رہا اسے شہر دی نقدی دا 1000 مراد ہے اسے شہر دی نقدی دا مراد 1000 مراد ہے لیکن احتمال ہے کسی اور علاقے دی ہوئے احتمال ہے تو اس نے آکھا من نقد البلد کیا کیا من نقد البلد اسے شہر دی نقدی دا 1000 تے من نقد البلد سے جو الفن سے سمجھ آ رہا تھا اسی شہر کا اسی بات کو پکا کر دیا کہ نہیں اس شہر دی نقدی لہذا تجھے احتمال بالکل ختم ہو گیا.
لہذا پہلی مثال وچ کون بے کفیز البلد بیان تقریر کندا کفیز ہنتا دا دوجی مثال وچ نک من نک دل بلد یہ بیان تقریر ہے کندا الفن دا کندا الفن دا کیا کہ دوجی مثال دوجی مثال لے فلان علیہ الفن من نقدن نقد البلد کہ فلانے کا مجھ پر 1000 ہے صرف یہ نہیں گالا کہ نا فلانے کا مجھ پر 1000 ہے تو ہو سکتا ہے راجن پور والا ہوے سہاوے دا نہ ہوے جی سمجھیے گا احتمال ہے لیکن ظاہر یہی ہے کہ کیڑا مراد ہے سہاوے کا اسی شہر کا جی اسی شہر کا لیکن احتمال ہے کہ دوسرا ہو جی سمجھائی جب اس نے کہا میں نک دل بالا دے تو مولوی جی اس سے جڑا زہر سی ان کی کر دیتا ہے پکا کر دیا لہذا بھی ہن احتمال ختم ہو جی کی ہو گیا احتمال ختم ہو گیا جی اور مثال اس کی دوسرا کو جو جھوٹ مار دے وہ اگلی گل بکری بیماری آ سمجھنا کہ یہ بیان تقریر کی شان ہے انہوں نے بیان تقریر کی تھی جی اور مثال اس کی کس کی بیان تقریر کی جب کہا شخص نے فلانے کا فلانے کی مجھ پر گندم کی بوری شہر کی بوری سے یا فلانے کا مجھ پر 1000 شہر کی نقدی سے پس بے شک یہ اتنے لکھا ہے کلو واحد یعنی کفیز البلد کی نقد البلد لکھا نہیں بین استور ہر ایک کی ہے بیان تقریر کیویں بنیا ہر ایک اس لیے کہ مطلق کون مطلق کفیز و نقد اور جڑا پچھو آیا پہ جی تھا محمول کفیز البلد پر اور نقد البلد پر ظاہر اسی کے سے شہر دے مراد نے باوجود غیر کے ارادے کے احتمال کے شاید اس شہر دے نہ ہون کسی اور دے ہون بس جب بیان کر دیا کس نے اس کو کس کو بھی اس شہر دے نے انہیں جل نالے اے بیان لا دیتا کیڑا من بے کفیز البلد اور تو پس پکا کر دیا متکلم نے اس ظاہر کو اپنے بیان کے ساتھ او بلا تھی بھی جی بیان تقریر کی جب کہے شخص لفلان علیہ کفیز حنطۃ بکفیز البلد یا کہے لفلان علیہ الف من نقد البلد بس بے شک یہ ہوگا بیان تقریر اجلا بعد لگا پہ بعد چے بیان تقریر اس لیے کہ مطلق کفیز اور نقد تھا محمول کفیز البلد پر اور نقد پر نقد البلد پر ظاہری مراد یہی سی بیتھوں دے مراد نے یہی ظاہر سی باوجود غیر کے ارادے کے احتمال کے شاید اتھوں دا نہ ہوئے کسی اور شہر دا ہوئے پس جب بیان کر دیا کس نے متکلم نے اتنے لکھا ہے ان صدہ باب التاویل والے احتمال تاویل تے احتمال دا دروازہ کی ہو گیا بند ہو گیا ان صدہ جی بس تحقیق پکا کر دیا متکلم نے اپنے اس کو کس کو او کفیز تے کفیز نہیں صرف کفیز کو اور کس کو اپنے بیان کے ساتھ بیان کیڑا ہے بیان تقریر او کیڑی شے ہے بے کفیز البلد من نقد البلد اے مطلب توفیہ جی مثال بیان تقریر کی جب کہا اس نے فلاں کی مجھ پر فلانے کے لیے مجھ پر پنتا کی بوری ہے گندم کی بوری ہے یا فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے نقد بلد سے بس بے شک ہوگا بیان تقریر فإنہ بس بے شک ہوگا وہ ہر ایک بیان تقریر اس لیے کہ مطلق کفیل اور نقد ہے محمول کفیز بلد اور نقد بلد کس کے منع کر باوجود غیر کے مراد لینے کے احتمال کے اس شہر دانی کسی اور شہر دی بوری کسی اور شہر دی نقدی اور شبان اچھا جی
متکلم نے یہ، پس تحقیق پکا کر دیا اس نے اس کو اپنے بیان کے ساتھ. کس نے؟ متکلم نے. ہو کس کو؟ اس پہلے کو. کیڑا پہلا؟ تفریز کفیز و ہنتا تنت الفن کو اپنے بیان کے ساتھ. بیان کیڑا؟ بلد من نقد البلد. انج وکذالک لو قال لو قال لفلان عندي 1000 وديعة دیا ودیتن واجہ ودیتن. ودیت لفظ پورے ودیت. صلوات رکھو جی. ودیتن وديعة تیاری صحیح کرایا کر استادانو. فإن كلمة عندي كانت بإطلاقها تفيد الأمانة مع اور پڑھ لگا سے تفید الا مانتن. تفید الامانت أمانة مع احتمال إرادة الغير فإذا قال وديعة فقد ہوں راتی نو ودیتن وکھرا وکھرا کر کے پڑھتا رہا جی. ہوں فقد قرر حكم الظاهر ببيانه. حکم ظاہر مفعول بھی کر رہا بھاجیا. اور مثال دیں دینے کسی نے کہا لے فلان عندی الف، فلانے کا میرے فلانے کے لیے میرے پاس 1000 ہے. جی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ. جی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ. ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ? 1000 ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਪਿਆ ਹੈ. ਜੀ ਉਰਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਕ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ بڑی سچی. ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ کہ فلانے کے لیے میرے پاس ہے کیا؟ 1000. یہ جو کلمہ ہے نا اندی میں اند میرے کول، یہ اپنے اطلاق کے ساتھ فائدہ دے رہا ہے کس کا؟ کیونکہ میرے کول 1000 ہے، میرے اتے نہیں، میرے لیکن غیر کا ارادہ، غیر کے ارادے کا احتمال ہے بھی امانت نہ ہوئے، شاید کسی اور طرح دا ہوئے تو گل چھپا رہا ہوئے، صوفی بن رہا ہوئے، پیری خرابی نہ ہوئے. سمجھیے اس واسطے اندی بولیا سو جی. احتمال ہے. جب متکلم نے بعد میں کہا نا ودیعتن، کیا کیا انہیں؟ تو اب متکلم نے اس ودیعتن کے ساتھ جو ان دی سے معنی سمجھ آ رہا تھا امانت والا، اس کو کیا کر دیا؟ ودیعت میں نہیں امانت. اب ودیعتن کی بن گیا؟ بیان تقریر بن گیا. بولو. بیان تقریر بن گیا. پہلی گل بیان تقریر یہ نہیں آ کہ جملہ ہوتا ہے 10 لفظوں کا. بیان تقریر وہ شے ہوتی ہے، وہ گل ہوتی ہے، کلام مفرد ایک حرف نال بیان تقریر ہوگا بھی ماں قبل دی وضاحت کرنی. ہاں بھی شابہ. اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ فلان عندی 1000 ودیعتن، یہ بات فلانے کے مجھ پر فلانے کے لیے میرے پاس 1000 ہے. وہ مجھ پر کہہ دے پھر تو قرضہ بن گیا. بھلا تھی بھی فلانے کے لیے 1000 ہے تو پاس کو نہیں ہے گا. اس میں جو اندہ لفظ ہے نا اندہ، ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ وہ امانت ہے. امانت ہے. ظاہر یہی ہے کہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ امانت ہے. میرے کول فلانے دا 1000 جو امانت ہویا. کی ہویا؟ امانت ہویا جی. جب وہ لیکن اس اب یہاں غیر کا احتمال ہے کہ عزت بچانے کے لیے اند لفظ بولیا، ہو سکتا قرضہ دینا ہوئے، تو اس نے آگے بولا کیا؟ متکلم نے بولا تو پس پکا کر یہ جو سمجھ آ رہا تھا نا ظاہر کیڑی شے بھی کیڑا ظاہر ہے، امانت اللہ، وہ بات پکی ہوگی کہ کوئی نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر کہا شخص نے لے فلان عندی 1000 ودیعتن، ہن ودیعتن نہ پڑھیں، با زبر وا دل ذریعہ دی عین زبر آ ودیعتا دو زبر تن کٹھا لفظ فعیلتن. کیونکہ کلمہ اندی ہے اپنے اطلاق کے ساتھ. اپنے اطلاق میں جب بولیے تھا فائدہ دیتا ہے امانت کا. کیوں لے کون ہاں اندہ ہوئے لا علیہ، علیہ ہوئے تو پھر دین ہوتا ہے جی. باوجود غیر کے مراد لینے کے احتمال کے، کیڑے شاید امانت دے نہ ان کوئی ہو رہا. پس جب کہا متکلم نے ودیعتن، پس تحقیق پکا کر دیا متکلم نے، ظاہر کے حکم کو. ظاہر کون؟ اندی
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਮਾਨਤ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ किता है ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੇ ਸਾਥ। अपने बयान ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ? बयान वदियत ਆਂਦਾ ਬਿਆਨ ਤਕਰੀਰ। वदियत। ਹਾਂ और इसी तरह अगर कहा किस शख्स ने लिफुलान इंदी अल्फुन वदियतन, बस क्योंकि कलमा इंदी है इतलाक इसका, इतलाक इसका अपने इतलाक के साथ फायदा दे रहा है अमानत का, बावजूद गैर के मुराद लेने के एहतिमाल के। ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, जी ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹਦਾ। बस जब कहा मुतकल्लिम ने वदियतन, बस ताकीद पक्का कर दिया मुतकल्लिम ने ज़ाहिर का हुक्म, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੇ ज़ाहिर के हुक्म को बयान के साथ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਦੀਅਤ ਹੈ, जी ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਹਫੇ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ, या ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾ ਤਾਮਿਲ ਗੈਰ ਹੋ ਹੈ, जी और समझा जो पिछला रह गया ना, जी यानी गैर तो मुराद है जाहिर का गैर। जी कौन? ज़ाहिर का गैर बाईं तौर के लफ्ज क्या हो? हकीकी हो, हकीकत हो, हकीकी हो, हकीकत हो तो किसका एतमाद रखता है? मजाज का, या लफ्ज क्या हो, आम हो, किसका एतमाद रखता है? खुसूस का। हकीकत में ज़ाहिर, हकीकत में ज़ाहिर है किस में? अपने। मानो में, इसी तरह आम ज़ाहिर है किस में? अफराद के शुमूल में। ये ज़ाहिर तो यही है, जी लेकिन हर एक उन दोनों में से एतमाद रखता है, इसके बावजूद किसका? मजाज की। खुसूस का कितना? और मजाज की तावील का भी खा हकीकत है तो मजाज होवे, जी आम है तो खसूसियत होवे, लेकिन केड़ा एतमाल? ये भाई क्योंकि हो सकता है मुराद उनसे, क्योंकि है मुराद उनसे कौन? माना हकीकी हो, और उमूम शामिल। वजतवहम माज़ाले का ये कि मुराद लिया जाए क्या? मजाज और खुसूस। ये इतमाल है ना, जी। तो लिहाजा नाल ला के जी तो उनकी कर देना है, पक्का कर देना है। देना ऐसा बस। और फ़कद कर्ररा बेबयान ही, फ़कद, कर्ररा बयान ही। और ये दूजी मिसाल देती है ना, पिछली मिसाल पिछली, इसलिए कि मुतलक कफीज कौन? मतलब कफीज तो मुतलक अल्फ अलग होगा महमूल किस पर? कफीज गलत पर और गलत पर इसलिए वजह, इसलिए कि मुतलक फिरता है किधर? मुतारफ की तरफ। और मुतारफ जिथे वो गल कर रहे हो उस शहर की गल है कि और गुआढ़ियां की गल होनी है जी, समझाई आप? जी। लिहाजा बोरी भी उसे शहर दी ते लखदी भी, उसे शहर दी। बस ये लफ्ज की हकीकत उर्फी है, जी लेकिन इसके बावजूद एतमाल है गैर के इरादे का, बाई तौर के मुराद किसी और शहर दी बोरी होवे, लकदी किसी और शहर दी होवे। जब उसने बयान कर दिता केड़ी शह, कफीसल बलदी बनफ्द बलदी, तो हो गया ये बयान तकरीर। कलाम का जी अला ज़ाहिर मुराद ही, वो जी ज़ाहिर मुराद सी ना उस उत्ते बयान आ गया। जी इसी तरह मिसाल आने वाली, क्योंकि कलमा हिंदी किसके लिए होता है? हजरत के लिए। मेरे पास जी। फ़ायदा देता किसका? हिफज और अमानत का। और वदियतन, इसी बात को क्या कर दिया है? पक्का कर दिया है। चलो जी।